زہار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زہار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لینا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جاہلیت میں ہوتا تھا، عرب جاہلیت میں، کہ اپنی بیوی سے کہا جاتا تھا کہ تم جو ہو میری ماں کی طرح ہو، یعنی جسے ماں سے میرا رشتہ ہے، حرام ہے، یعنی تم سے اب میرا شوہر بیوی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اس کو زہار کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جاتا تھا، سب کچھ تعلق ختم ہو جاتا تھا ایک دم۔ تو یہ جو تھا پھر مسئلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سورہ مجادلہ آیت نمبر 2 میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ایک عورت آئی تھی خولہ بنت سامت، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب تو ختم ہو گیا تمہارا، کیونکہ اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا جب تک۔ پھر وہ اللہ سے شکایت کرنے لگی کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو پھر آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ اس کا مسئلہ پورا بتایا کہ کیا کرنا ہوگا اس سے باہر آنے کے لیے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 2، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے بولنے سے تمہاری ماں، وہ بیوی جو ہے ماں نہیں بن جائے گی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی ایسے کہہ کے تو وہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، ایسے تو ماں نہیں بن جاتی تمہاری بیوی۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی ایسا اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو تم اس کے لیے معافی مانگ لو۔ اب زہار کیا ہے، اس کو تھوڑا اور اچھے سے پڑھتے ہیں۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوتا تو اس سے کہتا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی آج سے تم میرے اوپر حرام ہو۔ یہ کہتے ہی دونوں کی طلاق ہو جاتی اور پھر کبھی دوبارہ ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ ایک انصاری صحابیہ تھی خولہ بنت ثابتہ، ان کے شوہر نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگیں کہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں، میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی، اب میرا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگیں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ایکسیپٹ کر لیں اور چلی جائیں، کیونکہ اس کا کوئی حکم نہیں آیا تھا قرآن میں جب تک۔ تو آپ نے کہا کہ یہی چلا آ رہا ہے رواج، تو وہ اللہ سے جھگڑا کرنے لگیں۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اسی کمرے میں تھیں، اتنی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ بھی ان کی باتیں سن لیں، لیکن وہ سن نہیں پا رہی تھیں، یعنی وہ اتنی دھیرے دھیرے بات کر رہی تھیں۔ رو دھو کر ابھی ایک خاتون باہر ہی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اللہ تعالیٰ سے وہ جھگڑ رہی تھی۔ اسی وقت اللہ نے ان کی بات سن لی اور وحی بھیجی، انہیں فوراً اندر بلایا گیا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا گیا کہ جس نے ایسے الفاظ بولے ہیں، یعنی جو شوہر ہے اس نے جو زہار کیا ہے، پھر اگر وہ بیوی کے ساتھ رہنا چاہے تو اس شوہر کو سزا دی جائے گی، یعنی جو شوہر نے ایسی بات کی ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ غلام آزاد کروائے تو اسے پھر 60 دنوں کے روزے رکھنے ہوں گے کنٹینیوس۔ اگر بیچ میں سے ایک بھی چھوٹا تو پھر نئے سرے سے 60 رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی ایسے روزہ نہ رکھ پائے، جسے بہت کمزور ہے، مر جائے گا روزے رکھے گا، تو لاسٹ آپشن دیا گیا کہ 60 مسکینوں یا غریبوں کو کھانا کھلائے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یعنی اس کو پنش کیا گیا کہ تمہیں ایک کفارہ دینا ہوگا تب تم دوبارہ رہ سکتے ہو، اور ایسے میں طلاق نہیں ہوگی، بس یہ کفارہ ہوگا۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 to 4 تھیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات سنتے ہیں، یہ بتایا گیا، اسی وقت اللہ نے بات سنی اور جواب دیا، یعنی ہماری جو ہم دھیرے دھیرے باتیں بھی کر رہے ہیں، جو ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں وہیں تھی پھر بھی نہ سن پائی، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ان کی بات سن لی، یعنی وہ چھوٹی تھی تو اس طرح سے وہ بات کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سن لیا، میں یہاں نہیں سن پائی۔ وہ عورت جھگڑ رہی تھی تب بھی ان کی آواز تیز نہیں ہوئی۔ جب ہم جھگڑا کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہماری آوازیں تیز ہونے لگتی ہیں۔ ہسبینڈ وائف کی کوئی بھی بات سب کو نہیں بتائی جاتی، جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں
وہ بھی سب کو نہیں بتائی جاتی، صرف ان کو بتائی جاتی ہے جو اس کو سولو کر سکتے ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، یعنی ایک دوسرے کے رازوں کو چھپانے والے، نہ کہ پبلکلی بات کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتھارٹی دی ہے تو غلطی کرنے پر سزا بھی دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غصہ بیوی نے دلایا ہو، لیکن پھر بھی ہسبینڈ کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اسے مینٹلی ٹارچر کرے۔ جیسے کسی بھی آرگنائزیشن میں جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنا ہی وہ آنسریبل ہوتا ہے، اتنا ہی رسپانسبل ہوتا ہے۔ اگر غلطی امپلائیز کی بھی ہوتی ہے تب بھی پوچھا باس سے جاتا ہے اور سارے لاسز بھی وہی بیئر کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو سزا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایسا کہنے سے تمہاری طلاق بھی نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق کا الگ پروسیجر ہے۔ طلاق نہیں ہوگی لیکن یہ جو سزا ہے یہ یہ کرنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے یا آزاد کروانا پڑے گا غلام کو، یا جو بھی کفارہ اللہ نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے تب تک یہ عورت بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ایک بہت بڑی اسلامک ریاست بن گئی تھی۔ حضرت عمر بہت بڑے خلیفہ تھے، تب تک یہ خاتون بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک بار حضرت عمر بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ان خاتون نے حضرت عمر کو روکا اور بہت دیر تک ان سے باتیں کرتی رہیں۔ دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ایک معمولی عورت کے لیے ہم سب رکے ہوئے ہیں، یعنی پورا قافلہ رک گیا تھا۔ وہ حضرت عمر سے اتنی لمبی بات کر رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کو سن کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا تھا۔ یعنی جب اللہ نے ان کی بات سنی تھی تو میں کیسے ان کی بات نہ سنوں۔ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، وہ ہیں ہمارے ساتھ۔ یقین بڑھتا ہے، کوئی چاہے محبت کرتا ہو یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری تکلیف سمجھتے ہیں۔